یہ کسی پہ مہربانی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وعدے پہ عمل کرنا ہے۔ اس تنظیم نے ووٹ لیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم بی جے پی کو اس ریاست سے دور رکھیں گے۔ یہ مہربانی نہیں ہے، وہ اپنے قول پہ اور اپنے وعدے پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2019 میں جو دھوکے دیے گئے تھے کچھ طبقوں کو، اور جس دھوکے میں لا کے کچھ طبقوں کو یہ گمان ہوا تھا کہ 2019 5 اگست کے فیصلے شاید ان کے حق میں ہیں، آج ان پہ بھی حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ 5 اگست 2019 کے جو فیصلے تھے نہ صرف کشمیری لوگوں کے خلاف تھے، وہ پورے جموں کشمیر عوام کے خلاف تھے۔ اس میں چاہے لداخ سے وابستہ لوگ ہو، جموں سے وابستہ لوگ ہو یا کشمیر سے وابستہ لوگ ہو۔ 2019 کے فیصلوں نے ہم سے ہمارے اختیارات چھینے، ہم سے وہ سٹیٹس چھینا جس سٹیٹس کے ذریعے ہم اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے لداخ کے لوگوں نے، جب ہم لداخ کی بات کرتے اس میں کرگل بھی ہے، لیہ بھی ہے، لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یا تو ہمیں جموں کشمیر کے ریاست کے ساتھ واپس منسلک کیا جائے، یا تو 6 شیڈول جو ہے اس میں ہمیں شامل کیا جائے اور ہمیں بھی اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ۔ تو جب تک یہ 5 سالوں تک پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے، اپنی ڈیمانڈ کو رکھ رہے تھے، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے وہ لیہ میں ہو، چاہے وہ کرگل میں ہو، تب تک مغرور ہو کے یا بے پرواہ ہو کے ان کی طرف جو دھیان نہیں دیا گیا، جو توجہ نہیں دی گئی، جو احترام نہیں دیا گیا ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کو یا پرامن کوشش کو، تو سب سے بڑے مجرم تو اقتدار میں بیٹھے دلی میں وہ لوگ ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں، جو پرامن لوگوں کی پرامن باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ 5 سال سے یہ لوگ، 6 سال سے یہ لوگ ان 2-4 باتوں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا تو ہمیں جموں کشمیر کے ساتھ واپس شامل کیا جائے اور ہمارا سٹیٹس بحال کیا جائے، یا ہمارا اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے لداخ کا 6 شیڈول کے ساتھ۔ تو ابھی تک ان کے ساتھ انگیج کیا جانا چاہیے تھا، پرامن طریقے سے جب یہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ بامانہ طریقے سے انگیج کیا جانا چاہیے تھا، ان کی ایسپریشنز کا احترام رکھا جانا چاہیے تھا اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جانا چاہیے تھا۔ اب جب کہ کل یا پرسوں بدقسمتی سے ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی آڑ میں اب ان کی جائز ڈیمانڈ کو یا ان کی جائز سٹرگل کو بدنام کیا جا رہا ہے، اینٹی نیشنل بتا کے یا چائنیز ایجنٹ بتا کے یا ISI کا ایجنٹ بتا کے۔ کل تک جب یہ 6 سال تک پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے اور آج بھی پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے، تب تک آپ نے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ ان کے ساتھ ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ مذاکرات اس طریقے سے کیوں نہیں کیے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے اور حالات اس حد تک خراب نہیں ہوتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حالات یا لوگوں کو اس حد تک دھکیلا جائے جہاں پہ مایوسی ہو، اور مایوسی کے ویکیوم میں، مایوسی کے اس سچویشن میں اس طرح کے واقعات ہو، اور آپ اس طرح کے واقعات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پھر لوگ جن کی ایسپریشنز ہوتی ہے ان کو اینٹی نیشنل قرار دے، ان کو ملک دشمن قرار دے، اور ان کی جائز ڈیمانڈ پہ جو ہے آپ پیر رکھے یا رون دے؟ تو میری آپ کے ذریعے سے گزارش ہوگی لداخ کے عوام کے ساتھ کہ وہ پرامن طریقے سے اپنی سٹرگل کرتے رہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ وہ جموں کشمیر کے ساتھ منسلک ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ اپنے سٹیٹس کی واپس بحالی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پرامن طریقے سے وہ اپنی لڑائی لڑے، جموں کشمیر کے عوام ان کے ساتھ ہے۔ سر، یہ سکینہ اتو صاحبہ نے پچھلی بار بولا تھا کہ رولا صاحب عمر گورنمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ وہ خود اسمبلی میں ہے، تو یہ پارلیمنٹ میں ہے، وہاں پر تو وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ سب کے سامنے اس پارلیمنٹ میں کیا باتیں ہوتی ہے، کیا باتیں نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے، ان باتوں کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے رولا صاحب جو لداخ میں حالت بنی، لداخ میں اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر مانگ کی جا رہی تھی، ادھر جموں کشمیر میں بھی اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر لگاتار آپ مانگ کر رہے ہو، کیا لداخ میں جو کچھ ہوا اس کے اثرات جموں کشمیر میں پڑ سکتے ہیں، اور کیا جموں کشمیر میں اب اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ بلکہ ہمارا اسٹیٹس جو تھا 370 کے ذریعے جو ہماری پروٹیکشنز تھی آئین میں، وہ کل اس کی ڈیمانڈ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ کبھی آپ لوگوں میں وہ مایوسی دیکھتے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو پاور میں لوگ ہیں، دلی میں لوگ ہیں، وہ لوگوں کی ایسپریشنز کو
اہمیت نہیں دیتے, اس کو امپورٹنس نہیں دیتے, ویلیو نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی جائز ایسپریشنز چھوڑ دی ہے. تو لداخ میں جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, جو اسٹرگل ہے, وہ ریفلیکشن ہے جو جموں کشمیر کی عوام جو ہے ان جنرل جو فیل کرتے ہیں. تو بہتر ہوگا اس ملک کے لیے جب تک پرامن طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے لوگ اپنی بات کرتے ہیں, اپنے ایسپریشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ان کو سنا جائے اور ان کی جائز مانگوں کو پورا کیا جائے, ہمارے اسٹیٹس کو بحال کیا جائے. خدا نخواستہ اس طرح کا ویکیوم کریٹ نہ ہو کہ جس میں جو ہے پھر اس عوام کو بھی اور ملک کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے اگر جموں کشمیر کے عوام ہم سب اپنی ایسپریشنز کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے رائٹس کے بارے میں بولتے ہیں, تو یہ ملک کے حق میں ہے کہ جو دلی میں طاقتیں ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کو سنے اور اس کو پورا کرے, اس پہ عمل کرے. ہماری پروٹیکشنز جو 370 کے ذریعے ہمیں جو پروٹیکشنز تھی اس پوری ریاست کو بشمول لداخ, وہ پروٹیکشنز ہمیں واپس دے اور وہ اسٹیٹس ہمیں واپس دے. عمر عبداللہ نے کل کہا تھا کہ ہم بی جے پی سرکار کو جموں کشمیر میں نہیں آنے دیں گے, ہم اپنی طریقے سے کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں. تو اچھی بات ہے, جموں کشمیر کے لوگوں نے ووٹ ہی اسی لیے دیا تھا پچھلی اسمبلی الیکشن میں کہ بی جے پی کو جموں کشمیر سے دور رکھا جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ کسی پہ مہربانی نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وعدے پہ عمل کرنا ہے. اس تنظیم نے ووٹ لیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم بی جے پی کو اس ریاست سے دور رکھیں گے. یہ مہربانی نہیں ہے, وہ اپنے کول پہ اور اپنے وعدے پہ عمل کرنے کی بات ہے. تھینک یو.